اس سفر حج میں ایک بڑے صاحب نسبت بزرگ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اور شیطان کی چالوں سے واقفیت رکھنے والے اور دعا اور دم کے ذریعے سے علاج کرنے والے ایک معالج سے ملاقات ہوئی جو پڑوسی ملک میں کسی شہر کے رہنے والے تھے. الحمدللہ ان کے ساتھ کافی وقت گزارنے کا موقع ملا تو انہوں نے مجھے ایک دعا کی اجازت دی کہ آپ مغرب بعد اور فجر بعد اس کا اہتمام کریں, اور اس کی مجھے اجازت دی اور میں آپ تمام کو اس کی اجازت دیتا ہوں, بلکہ صرف آپ کو ہی نہیں, آپ جس کو بتائیں ان کو بھی اجازت. آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں. اس کی برکات کہاں کہاں ظاہر ہوں گے, چاہے جسمانی بیماری ہو چاہے روحانی بیماری, اسی طرح چاہے کاروباری تکلیفیں ہوں, پریشانیاں ہوں, چاہے تعلقاتی تکلیفیں ہوں, انشاءاللہ تمام پر اس کا اثر پڑے گا. بہت اہمیت والی دعا ہے اور اہتمام سے اس کو پڑھیں. سب سے پہلے درود شریف, سب سے پہلے درود شریف, اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ, اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ سب ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی, پھر بسم اللہ کے ساتھ تینوں قل اللہ احد, قل اعوذ بالفلق, قل اعوذ بالناس. پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے, یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید. جب اصرف عنا پہ پہنچے پھر سے دعا سنیں, یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید. جب اصرف عنا آپ پڑھیں گے تو اس پہ اپنی تکلیفوں کا تصور کریں, دھیان دیں, یا تو ایک مجموعہ اپنے ذہن میں تصور کریں تو اس کا استحضار کر لیں. بس اس کے بعد آخر میں درود شریف, اور یہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے پھیلائیں جس طرح دعا میں پھیلایا جاتا ہے, اور ان کو تھٹکار لیں, یعنی اس پہ ایسا دم کریں جس میں تھوک کی ضرورت بھی شروع اس طرح سے, اور پھر سر کے پیچھے سے لے کے آگے تک پورا چہرہ اور دائیں بغل کے نیچے سے پورے ہاتھ پر آگے تک, اور اس کو ایسے پھیریں جس طرح سے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں. اسی طرح بائیں بغل کے نیچے سے آگے تک پورے ہاتھ, اور اوپر سے اس طرح سے اس کو جھاڑیں جس طرح سے کوئی گرد وغیرہ یا کوئی کیڑا چڑھ جاتا ہے اس کو جھاڑا جاتا ہے. ٹھیک, پھر آگے سیاں تو لوگوں کے اوپر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے. اس کے بعد دائیں اور گھٹنے کے نیچے والا حصے پنجے کے اوپر پہ لے کر پنجے تک ہاتھ لے جائیں, اسی طرح اوپر دونوں پیروں پہ. فجر کے بعد یہ عمل کریں گے تو مغرب تک اللہ پاک ان تمام تکالیف اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے جو تین چیزوں کو متاثر کرتی ہے, جسم کو, کاروبار کو اور تعلقات کو. اور مغرب بعد پڑھیں گے تو اللہ پاک پوری رات حفاظت فرمائیں گے. تو کریں گے انشاءاللہ. بس میں نے اس کو کرنا شروع کیا, تقریباً 15-20 دن ہونے آئے ہیں, الحمدللہ میرے قدرات کی تو شکایتیں ختم ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو تکلیفوں سے بچنے کے سارے اسباب عطا فرما دیے, طریقے بتا دیے. کمی ہماری ہے کہ ان طریقوں کو محبوب رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال نہیں کر رہے. ایک ایک دعا کے اندر, ایک ایک سنت کے اندر ایسی ڈھیر ساری برکات ہیں کہ ہم اس کا ادراک, کیونکہ اس کا ادراک آنکھوں سے نہیں ہوتا, بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ حکمتاً بندوں سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے, تو ہمارا اس پر یقین پورا پڑے گا. اور پھر ایک آدھ مرتبہ کا آدمی تجربہ بتاتا تو پھر ایسا تو کرے اتنے کام کی چیز ہے. تو یہ جو آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے یہ وظیفہ بتلایا گیا ہے, آپ اس کا اہتمام کریں, خود بھی اہتمام کریں. اگر آپ شادی شدہ ہیں, گھر کے اندر بیوی ہیں, اس کا اہتمام کروائیں. بچے ہیں, اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا تلفظ کر سکے, پڑھ سکے, تو ماں باپ ان کی طرف سے جب کرے اپنے اوپر یہ دم کریں تو ان کے اوپر بھی دم کریں, ہاتھ پھیلا دیں, تو بچے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے یہ کہ اپنا حساب کریں, اپنی حفاظت کریں اس کو دعا کو پڑھ کر, بلکہ اس کے ذریعے سے گھر کے جتنے افراد ہیں ان تمام کو اس پر کھڑا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفظ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حساب ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری حفاظت کا ایک کوچ ہے, ہم اس کا استعمال کریں. تو کریں گے نا انشاءاللہ.